اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک صدق اللہ العظیم۔ معزز بہنوں، رائے حق کی ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میری گفتگو کا موضوع سخن ہے توبہ و استغفار۔ میری عزیز بہنوں، جس دنیا میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، جس زندگی سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایک دارالامتحان ہے۔ یہاں پر اس سے گزرتے ہوئے راستے سے ہمارے سامنے، ہمارے اطراف میں، اکناف میں کاٹیاں ہیں، نشیب و فراز ہے، بہت سی پگڈنڈیاں ہیں۔ ان تمام چیزوں میں جن چیزوں کا ہمیں انتخاب کرنا ہوتا ہے، وہی انتخاب نتائج کے اعتبار سے آخرت میں ہمارا بہترین نتیجہ ثابت ہوگا۔ ان کاٹیوں میں سے لپٹ کر ہم نے زندگی گزاری، وہی نتیجہ بن کر ہمیں منزل پر نظر آئے گا۔ اس راستے کے اندر پگڈنڈیوں میں سے، بے شمار پگڈنڈیوں میں سے سیدھا راستے کا ہم نے انتخاب نہ کیا تو وہی منزل پر ہمیں نتیجے کے طور پر ہاتھ میں ملے گا۔ گویا یہ بات پتہ چلی کہ اس زندگی کو گزارتے ہوئے، اس دنیا کو برتتے ہوئے، جو راستے، جو گھاٹیاں، جو نشیب و فراز، جو پگڈنڈیاں اور جو بھی خاردار جھاڑیاں ہیں، یہ تمام کی تمام مشکلات، تمام کی تمام چیزیں ہمارے لیے خود اس لیے آراستہ کی گئی تاکہ دارالامتحان سے گزرتے ہوئے منزل پر جب ہم پہنچے تو نتیجہ جو ہمیں ملے وہ اسی کی مناسبت سے ملے۔ گویا یہ بات صاف ہے کہ بندہ اس میں گزرتے ہوئے، اس سے جہاں بھی الجھ جائے، جہاں بھی لپٹ جائے، جہاں بھی کوئی غلط راستہ اختیار کر لے، اس کا سامان بھی اللہ نے فراہم کیا ہے، اور وہ ہے ہمارے تزکیے کے لیے اللہ کے رسول کی تعلیمات اور اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید۔ اس سے ہم اپنے آپ کا ڈیولپمنٹ، اپنا گروتھ، اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اور یہی چیزیں ہمیں جس طریقے کو ہمارے لیے منتخب کرتی ہے کہ ہماری گناہوں کی پاداش میں، ہماری گناہوں کی وجہ سے جو چیزیں ہم سے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، اس کے لیے جس چیز کو ہمارے لیے علاج بتایا گیا وہ توبہ ہے۔ گویا گناہ ایک سنگین اور مہلک ترین روحانی مرض ہے کہ انسان کی روح کو وہ فنا کر دیتا ہے۔ انسان کا جسم گناہوں کی وجہ سے ویسا ہی نظر آئے گا، لیکن اس کی روح اندر سے مردہ ہوتی جاتی ہے، قلب مردہ ہوتا جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی اور گناہ وہ مضر شے ہیں، وہ ضرر رسا چیزیں ہیں جس سے انسان کے قلب میں زنگ لگ جاتا ہے اور قلب سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا بہترین علاج اور اس کا تریاق توبہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ توبہ ہمارے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہے، بہترین انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھول کر، توبہ کا راستہ بتا کر، توبہ کے ذریعے بندے کو، بخشش کے ذریعے بندے کو پھر سے ایک امید، ایک بہترین یقین، آخرت میں بہترین نتائج کا یقین اس کے لیے منزل کو آسان کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان سے خطا اور نسیان ہو ہی جاتی ہیں، وہ خطا کا پتلا ہے، غلطیاں اسے سرزد ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی سرشت میں شامل ہے کہ غلطی ہو جائے، لیکن غلطی کے بعد جو ندامت، اس سے ندامت کے جو آنسو بہتے ہیں، جو ندامت اور پشیمانی اس کو ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی کا نام اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور جب وہ اللہ کی جانب ایک پروسیس کے جیسا رجوع کر لے، ایک پروسیس کے ساتھ کہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر بخشش طلب کرے، اللہ سے کلمات ادا کرتے ہوئے بخشش طلب کرے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے آنسو بہائے، اس کا نام توبہ ہے۔ یہ ہے توبہ کی ڈیفینیشن۔ اور توبہ کی تکمیل کن چیزوں سے پوری ہوتی ہے؟ اس کے 3 چیزوں کا مجموعے کا نام توبہ ہے کہ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو ندامت، شرمندگی، پشیمانی ہو، اور اس کے ساتھ بندہ گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ دوسرا یہ کہ بندہ گناہ کرتے ہی پشیمانی تو ہو، لیکن ساتھ میں گناہ بھی چھوڑ دے۔ اور تیسرا یہ کہ گناہ کبھی نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے۔ یہ اس سے توبہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث میں توبہ کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں اور بشارت دی گئی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے، بے شک اللہ کو پسند آتے ہیں توبہ کرنے والے، اور پسند آتے ہیں گندگی سے بچنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر انسان خطا کار اور گناہ کار ہے، مگر بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے توبہ اور اس کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی تلافی کا طریقہ بھی بتایا۔ جب مایوس ہو کر
نا امید ہو کر لوگ گناہ کر کے اللہ کے نبی کے پاس دوڑے چلے آتے صحابہ کرام اور پوچھتے کہ اللہ کے نبی اتنے گناہ مجھ سے سرزد ہو گئے ہیں کہ اگر ان گناہوں کو بانٹ دیں تو سارے لوگ جہنم میں جائیں، کیا اس کی تلافی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں، تم اپنے ایمان کو تازہ کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے بخشش طلب کرو۔ میری عزیز بہنوں، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم اپنے دل کی صفائی کر سکتے ہیں، گناہوں کے سرزد ہو جانے پر اپنی پشیمانی کے ذریعے اللہ کے قرب کو دوبارہ واپس لوٹا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح پانی لگنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہ سرزد ہونے سے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ انسان کے کردار کو بنانے اور بگاڑنے میں اس کے دل کا بڑا اہم رول ہے۔ دل پاک و صاف ہوگا، خوف الہی سے معمور ہوگا، بھلائیوں کی طرف رغبت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے تو دل کا اہم رول ہے۔ دل سے ہی انسان کو خشیت پیدا ہوتی ہے اور دل ہی سے پشیمانی شرمندگی ہوتی ہے گناہوں پر، اور دل ہی سے خوف واپس لوٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ دل ہی انسان کو توبہ کی طرف رغبت دلاتا ہے، توبہ کی طرف اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے۔ سارا رول دل کا ہے، گویا دل ہیڈ آفس ہے ہمارا، یہیں سے ہم کو پشیمانی ہوگی، یہیں سے ہماری گناہوں کی ندامت ہوگی اور یہیں سے ہم اس جانب پلٹیں گے اور گناہ چھوڑ کر نیکیوں کی طرف رغبت کریں گے۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے سے جب انسان گناہ کرتا ہے تو چھوٹا چھوٹا گناہ کرتے کرتے اس کے دل پر سیاہ دھبا پڑتا ہے، اور سیاہ دھبا بڑھتے بڑھتے گناہوں کی تعداد بڑھتے ہی سیاہ دھبا بھی پڑ جاتا ہے اور آخر میں وہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، مکمل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ گناہ چھوڑ کر توبہ و استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس سیاہ دھبے کو زائل فرما دیتا ہے، لیکن اگر اس نے فکر نہیں کی، گناہ کرتا چلا گیا تو انسان گناہوں کے سمندر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے جہاں سے اسے نکلنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ دراصل جو دل خوف الہی سے معمور ہو جاتا ہے وہ انسان کے لیے دنیا و آخرت میں فلاح و نجات کی راہیں ہموار کر دیتا ہے۔ تو بات یہ پتہ چلی کہ دلوں کو ہمیں درست کرنا پڑے گا، دلوں کی صفائی کرنا پڑے گی، دل کو خالی کرنا پڑے گا گناہوں کی رغبتوں سے، گناہوں کی خواہشوں سے، گناہوں کی طرف جھکاؤ سے۔ دل ایک اہم چیز ہے، دل ایک اہم رول اور کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ ان فی الجسد مضغۃ، بے شک تمہارے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، اور جب وہ درست رہتا ہے تو پورا جسم درست رہتا ہے، واذا فسد فسد الجسد کلہ، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، پورے جسم کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار ہو جاؤ وہ دل ہے۔ تو دل کی وجہ سے ہی ہمارے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں دل کو اپنے صاف، دل کو پاک، دل کو آراستہ مزین کر کے اللہ کے خشوع سے، اللہ کے خوف سے مزین کر کے گناہوں کی بخشش طلب کرنا ہوگی۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف سب مل کر توبہ کرو شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی گناہ کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے اور اللہ سے بخشش چاہے تو وہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ایک حدیث شریف بہت پیاری سی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسلم کی ہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ رات کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کرے، اپنا ہاتھ دن کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج اپنے ڈوبنے کی جگہ سے نکلے، یعنی کہ سورج اپنے غروب ہونے کی جگہ سے نکلے، یعنی قیامت کا دن آ جائے گا۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی جانب رجوع ہوتا رہے، اللہ خود ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک کہ جان کنی کی خرخراہٹ نہ شروع ہو جائے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ خدا کی قسم میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں اور دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کا علم تھا، بخاری کی یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروایا کرتے تھے، توبہ طلب کرتے تھے۔ تو میری عزیز بہنوں، توبہ کی بڑی خیر و برکت بھی ہیں، توبہ سے اللہ خوش ہوتے ہیں، توبہ سے بندے کی لیے بھلائیاں سمٹ آ جاتی ہیں، قریب آ جاتی ہے، توبہ کے ذریعے خیر و برکت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، بندے کی تنگی کو دور کرتا ہے، غم سے اس کو خلاصی دیتا ہے۔ اور توبہ استغفار کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعائیں بھی سکھائی ہے، گویا کہ توبہ و استغفار بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا ذریعہ، اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ، اللہ کی جانب جھک جانے کے لیے، اللہ سے بہت تعلق کو مضبوط کر دینے کے لیے، آخرت میں بھلائیاں، آخرت کی کامیابیاں سمیٹنے کے لیے توبہ اور بخشش کا راستہ اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ بندوں کو گناہ کرنے کے بعد ایک آسان راستہ بھی دکھایا، اور وہ راستہ ہے کہ وہ اپنی گناہوں سے بخشش طلب کرے۔ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ بندے کا اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والے بندے سے اور گناہ کرنے کے بعد بخشش طلب کرنے والے بندے سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جو بخشش طلب کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے، جو رجوع ہوتا ہے اللہ کی جانب، اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ مطلب وہ گناہ کرے لیکن ڈر کر اللہ کی جانب رجوع ہو جائے، ایسے بندے کو اللہ اتنا پسند فرماتے ہیں، اتنا زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے اس کو روایت کیا، ریاض الصالحین کی کتاب میں، حدیث کی کتاب میں اس کو جگہ دی گئی، متفق علیہ سے روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے بہت خوش ہوتا ہے جو اللہ سے گناہ کرنے کے بعد اللہ کی جانب توبہ کرے، کہ گویا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے تصور کرو کہ ایک آدمی ہے اور وہ صحرا میں اپنی سواری کے ساتھ، اپنے اونٹ کے ساتھ ہے، اور وہ سفر کر رہا ہے، راستے میں وہ تھک جائے تو اپنی سواری کو باندھ دیں اور بازو میں وہ لیٹا رہے، استراحت فرمائے، انہیں آرام کریں۔ کچھ دیر بعد صحرا میں اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ اس کی سواری جو ہے وہاں سے غائب ہو گئی ہے، چلی گئی ہے۔ جب اس بندے نے اپنی سواری کو غائب دیکھا تو وہ بہت پریشان ہوا، اور پریشانی کے عالم میں صحرا کے چاروں کونوں پر وہ ڈھونڈنے لگا بے تحاشا، کیونکہ وہاں سے نکلنے کا راستہ صرف اس کے پاس وہی سواری تھی، وہی اونٹ تھا۔ اس نے پریشان ہو کر سب جانب تلاش کیا لیکن اسے نظر نہیں آیا۔ تو وہ بندہ بہت ہی پریشان ہو کر، مایوس ہو کر اسی اپنی جگہ پر آ کر اسی صحرا میں ایک جگہ آ کر لیٹ گیا، آنکھیں بند کی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس نے پھر وہی اونٹ اور وہی سواری کو، جیسے ہی جو اپنی آنکھ کھولتے ہی اس کو اپنی سواری نظر آئی تو خوشی سے اس کی کوئی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے خوشی میں برجستہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کچھ الفاظ یوں ادا کر دیے کہ اللہ میں تیرا رب ہوں، اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ گویا کہ اس نے الفاظ کو بدل دیے۔ الفاظ کو بدلنے کے باوجود حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کو اس بندے نے خوشی میں، جو اس کی خوشی کا تصور تھا اس کو تصور کریں، اور اس کی جو خوشی تھی اس خوشی کو بیان کر کے کہا جا رہا ہے کہ بالکل اللہ رب العالمین کو اپنی جانب پلٹنے والا بندہ اتنا پسند ہے کہ وہ صحرا میں کھوئے ہوئے اونٹ کو پا کر آدمی کو، بندے کو جو خوشی ہوئی، اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جو اس کی طرف پلٹ آتا ہے۔ مطلب کہ ایک صحرا میں بھٹکنے والا اونٹ ایک گناہگار ہے۔ وہ جو سواری جو گم ہو گئی تھی، اس حدیث کے مفہوم سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ وہ سواری جو گم ہو گئی تھی صحرا میں، جو بھٹک رہی تھی، تو گناہگار انسان صحرا میں اس دنیا میں یوں ہی بھٹکتا ہے، لیکن اچانک وہ سواری مل جائے، پا جائے اور اچانک دکھائی دے تو اللہ رب العالمین کو وہ گناہگار بندہ جو رجوع کرنے کے لیے آیا، پلٹ کر آیا، توبہ کرنے کے لیے اللہ کے دروازے پر آ کر کھڑا ہوا، اللہ کو بالکل ویسے ہی جیسے اس کو سواری ملی تھی نا اس بندے کو، اللہ کو دیکھتے ہی اپنے بندے کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ میری عزیز بہنوں، یہ بہترین حدیث، یہ خوبصورت حدیث ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے کہ ہم اللہ کے وہ محبوب بندے گناہوں کے باوجود بن سکتے ہیں۔ جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں اس گناہ کو بخشنے والا
ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے کہ ہم ہاتھ پھیلا کر اللہ رب العالمین نے ہماری جانب ہم کو ہاتھ پھیلا کر کہا کہ آؤ بخشش طلب کرو۔ یہ رمضان بہترین ذریعہ ہے کہ ہم گناہوں کی بخشش طلب کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کو اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم یہ دیکھیں کہ جو استغفار ہم کرتے ہیں، جو مغفرت اللہ سے طلب کرتے ہیں، اس کی بھی کوئی روح ہے، اس کی بھی کوئی کیفیت ہے۔ یعنی استغفار طلب کرنے کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کی روح ہوتی ہے۔ اس کی روح کیا ہے؟ دو طریقے سے حدیث شریف سے ہم دیکھتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ میرے بندے نے جانا کہ اس کا رب ہے جو گناہوں کو بخشنے کی قدرت بھی رکھتا ہے اور جو گناہوں پر پکڑتا بھی ہے۔ اللہ کے نبی کی روایت ہے۔ مطلب کہ اللہ کے نبی کے اس قول سے بات پتہ چلتی ہے کہ بندہ جب گناہ بخشش طلب کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس توبہ کی روح، اس استغفار کی روح یہ ہے کہ بندے کے دل میں دو باتوں کا یقین ہے، دو باتوں کا اس کے دل میں یقین ہے۔ ایک ہے کہ اللہ پکڑے گا، اللہ پکڑتا ہے، اللہ گرفت کرے گا، اس لیے اس نے توبہ کی۔ اور دوسرا والا یقین کیا ہے؟ کہ میرا رب بخشتا بھی ہے، میرا رب بخشتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے، یہ یقین۔ مطلب کہ گویا توبہ کرنے والے بندے کے دل میں توحید سمٹ کر آ جاتی ہے، توحید واپس لوٹ جاتی ہے، اس کا عقیدہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ استغفار کی روح توبہ ہے، توبہ کی روح، استغفار کی روح توحید ہے، یعنی بندے کو توحید سے آشنا کر دیتی ہے۔ گویا بندہ اس بات کا یقین لوٹا دیتا ہے، رجا، امید، رحمت، توقع، محبت، توکل، اعتماد، اللہ سے راز و نیاز، اللہ کا قرب، یہ سب کا سب اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے توبہ کے ذریعے۔ اللہ پر یقین ہے اس کو کہ وہ بخش دے گا۔ پھر دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز خوف ہے، خوف کو وہ لوٹا دیتا ہے، خوف، خشیت، کھٹکا، دھڑکن، اللہ کی عظمت کا احساس، اللہ کی بزرگی کا احساس، اللہ کے سامنے حاضری کا احساس، اس کی پکڑ کا احساس، اس کی جنت اور جہنم کا احساس، اس کے آخرت کو برپا کرنے کا احساس، قیامت کو برپا کرنے کا احساس، یہ سب بندے کے اندر لوٹ آیا۔ تو دیکھیے استغفار کی روح کتنی عظیم ہے، کتنی غیر معمولی ہے کہ ایک توبہ بندے کے اندر کئی چیزوں کو سمٹ کر لاتی ہے۔ اسی لیے استغفار کی اتنی تاکید کی گئی، اسی لیے تو استغفار سے حضرت ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو گزارا گیا، اور اسی لیے گزارا گیا کہ آدم کو جس دنیا میں جانا تھا اس دنیا میں رہنے کا طریقہ اور سلیقہ استغفار کے ذریعے بتایا گیا، توبہ کے ذریعے بتایا گیا۔ آپ غور و تدبر فرمائیں قرآن کی ان آیات پر جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی ان آیات کو ذریعے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور حضرت آدم کی توبہ کے یہ الفاظ ادا کرنا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا اللہ رب العالمین سے ان الفاظ کو ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کا ان کلمات کو سکھانا، حضرت آدم کا رجوع ہونا، گویا انسان کی فطرت اور اس کی سرشت اور جبلت میں یہ بات داخل ہو گئی، اللہ نے داخل کر دی ہے اس کی تخلیق کے دن سے کہ انسان گناہ کرے تو وہ اللہ کی جانب رجوع کرتا ہے، پلٹتا ہے۔ لیکن کون نہیں پلٹتا ہے؟ جس کے دل میں انا ہو جائے، جو نفس کا غلام ہو جائے، جو اس کو اپنے نفس کی پیروی کرنے میں مزہ آئے، جس کو اللہ کے بندے کا اللہ کا خوف نہ ہو، جس کو اللہ کی خشیت سے ڈر نہ ہو، جس سے اللہ کی کوئی امید نہ ہو، جس کو کوئی یقین نہ ہو، جو توحید سے آشنا نہیں ہے وہ استغفار نہیں کرتا، جو توحید اور عقیدے سے آشنا ہے وہ استغفار کرتا ہے۔ ہمارے باپ آدم کو اس پروسیس سے گزارا گیا، جنت میں رکھ کر۔ یہ بات تو اٹل تھی تخلیق کے دن سے کہ وہ دنیا میں اتارے جائے گے، لیکن اللہ نے سوچئے کبھی کہ اللہ نے ان کو جنت میں کیوں رکھا؟ اسی لیے رکھا تاکہ اللہ ان کو یہ تمیز سکھائے۔ اللہ رب العالمین ایک اسکیم کو گزارنے کے لیے، دنیا کی اسکیم کو، اپنی پلاننگ کو گزارنے کے لیے، اس کی ٹریننگ کے لیے اللہ نے جنت میں رکھا تھا۔ جو شجر ممنوعہ انہیں درخت کے پاس نہ جاؤ آدم سے کہا گیا، اور حضرت آدم کو ابلیس نے بہکایا اور وہ چلے گئے۔ گویا اللہ نے ان کو بتا دیا کہ تمہاری تخلیق کے بعد جو خلیفہ میں تم کو بنانے والا ہوں، جس دنیا میں تم جانے والے ہیں، اس میں اس پروسیس سے گزرنا تمہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے لیے اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ جو شجر ممنوعہ ہے وہ تعلیمات ہے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے حرام ہے جس سے تمہیں بچنا ہوگا، اور جو حلال ہے وہ راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ اور اگر تم نے یہ سب نہیں کیا تو استغفار کے ذریعے رجوع کرنا ہوگا۔ دیکھیے کتنی بڑی اسکیم
کتنی بڑی ٹریننگ، کتنی بڑی پلاننگ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ آدم سے جب غلطی سرزد ہو گئی تو اس کو احساس ہو گیا، تو یہ احساس بھی اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے۔ یہ احساس اگر ہمارا ہمیشہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ احساس ہمارا غالب رہے، احساس ہمارے اندر زندہ رہے، اس شعور کو، گناہوں سے ہو جانے والے شعور کا ہمیں احساس رہے، تو اللہ سے کب ہوگا یہ احساس؟ جب کہ ہمارا توحید مضبوط ہوگا، عقیدہ مضبوط ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یدعوکم لیغفر لکم، کہ پکارتا ہے قرآن کہ تمہارے گناہ اللہ بخش دے گا، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اس بات کا ہمیں یقین دلاتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین خود ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے تو ہماری زندگی کیسے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے گزرنی چاہیے، اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اور پھر یہ ڈر ہمارا کیفیت میں ڈھلنا چاہیے، وہ کیفیت ہو آنکھوں سے برسنے ہوئے بارش کے آنسوؤں کی طرح، یہ کیفیت ہو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی کیفیت، اللہ سے جوڑنے والی کیفیت۔ صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ ایک ہی واقعے کے ذریعے، کیونکہ میرا وقت ہوا جاتا ہے، تو میں ایک واقعے سے آپ کو بتاؤں گی کہ صحابہ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ کیا کرتے؟ وہ پریشان ہو جاتے۔ ایک صحابیہ تھیں، ام سبیبہ غامدیہ قبیلے سے تھی، ایک مرتبہ ان سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، زنا ان سے سرزد ہو گیا، بڑی لغزش ان سے سرزد ہو گئی، وہ پریشان ہو گئی، اپنے احساس معصیت، احساس گناہ کے سبب وہ اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوئی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی، کہتی ہیں اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، بڑا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، مجھے دنیا ہی میں سزا دے دیجئے، میں آخرت کی پکڑ سے ڈرتی ہوں، مجھے خوف آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہارے پاس کون گواہ ہے؟ کون ہے گواہ؟ تو وہ کہتی ہیں کہ بس میں ہی ہوں، اکیلی ہوں، کوئی گواہ نہیں، بس جو گناہ ہوا ہے اللہ ہی نے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ، واپس جاؤ، اللہ سے توبہ و استغفار کرو، خوب استغفار کرو، شاید کہ تمہیں وہ معاف کر دے۔ وہ واپس لوٹ گئیں۔ واپس لوٹنے کے بعد انہوں نے خوب اللہ سے توبہ کی، خوب استغفار کیا، لیکن کیا ہوا کہ ان کو دل کو قرار نہیں آیا۔ کہا کہ نہیں، اللہ اگر قیامت کے دن مجھے پکڑ لے تو پھر کیا ہوگا؟ میرا حال کیا ہوگا؟ کیسے میری بخشش ہوگی؟ وہ واپس اللہ کے نبی کے پاس پلٹ آئی، دوڑ کر آئی، اور وہ حاملہ ہو چکی تھی اس گناہ کے سبب۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے، اے اللہ کے نبی میرا ایمان چلا جاتا ہے، اس گناہ کے سبب میرا ایمان مجھ سے دور ہو جاتا ہے، مجھے آپ اللہ نے جو سزا رکھی ہے سنسار کر دیجئے، مار دیجئے، مجھے اس دنیا میں اس کی سزا دے دیجئے، میں بھگت لوں تو کل قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤں گی۔ یہ کیا تھا؟ یہ گناہوں سے احساس، ندامت، پشیمانی، شرمندگی، اللہ کا خوف، خشیت، یہ سب توبہ لوٹا دیتا ہے۔ یہ توبہ وہ چاہتی تھیں کہ وہ توبہ کریں، ان کو قرار نہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا اتنا بڑا گناہ ہے کہ مجھے سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ، جب بچہ ہو جائے، جب ولادت ہو جائے تو واپس پھر آ جانا، ابھی ولادت ہونے دو۔ جب وہ واپس چلی گئیں تو واپس ہونے کے بعد پھر بچہ گود میں لے کر آئی اور کہا کہ اللہ کے نبی دیکھو اب ولادت ہو گئی ہے، اب تو سزا دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس معصوم کی طرف دیکھ کر کہا، وہ شیرخوار بچہ تھا، کہا اس کو دودھ پلاؤ، جب مدت رضاعت ختم ہو جائے گی نا تب آنا، جب وہ دودھ پینا ختم کر دے تب آنا، روٹی کھانے لگے تب آنا۔ وہ اس کے بعد بھی پھر دوبارہ واپس لوٹ آئی کچھ مہینوں کے بعد، اور اپنے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر کہا، اور روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں تھا، وہ اس کو چوس رہا تھا، کہا اے اللہ کے نبی دیکھیے میرا بچہ روٹی کا ٹکڑا چوسنے لگا ہے، کھانے لگا ہے، اب آپ مجھے سزا دے دیجئے تاکہ میں اللہ کی پکڑ سے قیامت کے دن بچ جاؤں، مجھ پر حد جاری کر دیجئے، دیکھیے تو میرا بچہ روٹی بھی کھانے لگا ہے۔ میری عزیز بہنوں، ام سبیبہ کا یہ پشیمانی، ام سبیبہ کی یہ خشیت، یہ خوف، یہ اللہ کی جانب اس طریقے سے رجوع ہونا، اس طرح سے بخشش طلب کرنا، اپنے آپ کو سزا، اپنے آپ کی عدالت کو قائم کر دینا، اپنے ضمیر کو اپنے احساس کے ذریعے اپنے ضمیر کی عدالت قائم کر کے خود اپنے آپ کو سزا کے لیے تیار کر دینا، یہ ہے توبہ۔ توبہ کے یہ مدارج ہوتے ہیں، یہ درجے ہوتے ہیں بخشش طلب کرنے کی، کہ بندہ کیسے اپنی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے اور اس کیفیت کے ذریعے وہ کیسے اللہ کو مناتا ہے، یہ درجے ہوتے ہیں توبہ کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنسار کیا، جب سنسار کر رہے تھے، پتھر مار رہے تھے صحابہ، تو اس وقت ان کی خون کی ایک چھینٹ حضرت خالد بن ولید کے چہرے پر پڑی، تو انہوں نے کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے گناہ کیا ہے اس خاتون نے، تو کہا بڑے نازیبا الفاظ میں کچھ کہا۔ اللہ کے نبی نے کہا اے خالد ایسا نہ کہو،
اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ ایک ظالم انسان کو بھی اگر کسی اس کے ظلم کی بنیاد پر اگر جیل میں ڈال دیا جائے اور اس کی سزا کے لیے، سزا وصول کرنے کے لیے اگر یہ والی توبہ اگر سامنے رکھ دی جائے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائے گے۔ مطلب بات یہ پتہ چلی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس گناہ، اس توبہ کا درجہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے اس توبہ کا درجہ کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ میری عزیز بہنوں، ہمیں ان تمام چیزوں سے، اس گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ استغفار اور توبہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کو واپس لوٹاتی ہے، ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، بندے کی خشیت کو لوٹاتی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت توبہ و استغفار کرنے والا بنائے، ہمیں اپنے توبہ کے درجے کو اتنا بڑھانے والا بنائے کہ یہ کیفیت راست طور پر اللہ رب العالمین کے پاس ایسی جائے کہ اللہ بندے کو پسند کر لے، محبوب کر لے، اس بندے کی طرح جو صحرا میں بھٹکتا ہوا اونٹ جو اس کو مل جاتی ہے سواری، ایسے ہی اللہ ہم کو پسند کرے، ہماری توبہ کو قبول کرے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف فرمائے، خوب استغفار کرنے والا بنائے اور ہماری اس رمضان میں ہماری مغفرت فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔